آپ کی بہترین دوست آپ کی صحت ہے۔ اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو آپ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں۔ روحانی سکون جسمانی بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جنہیں وہ کھاتا ہے، بلکہ ان چیزوں سے زیادہ بیمار ہوتا ہے جو اس سے اندر ہی اندر کھاتی ہیں۔ ہر مسکراہٹ جسم میں مثبت توانائی داخل کرتی ہے۔ جو انسان ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہو تو جان لیں کہ وہ جلد باز ہوتا ہے۔ جو لوگ رات کو جرابیں پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ ہمیشہ پانی پیتے وقت پانی کو دیکھ کر پیا کرو، نظر تیز ہونے لگے گی۔ جو لوگ صرف ایک بار ہی بات کو سننا پسند کرتے ہیں دراصل وہ زندگی سے تنگ ہوتے ہیں۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لیں کہ اس کو اندر سے کوئی خوف یا بیماری کھا رہی ہے۔ اگر آنکھیں بار بار پھڑکیں تو جان لو کہ تمہارے اعصاب پریشان ہیں۔ اگر پنڈلیوں میں درد رہے تو سمجھ لو کہ تمہاری نسوں میں خون جم رہا ہے۔ اگر جلد پر سفید دھبے پڑنے لگے تو سمجھو کہ تمہارے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہے۔ اگر کھانسی رات کو بڑھ جائے تو جان لو کہ تمہارے پھیپھڑوں میں بلغم جمع ہے۔ اگر کمر کے نیچے درد ہو تو سمجھو کہ تمہاری ریڑھ کی ہڈی میں کوئی مسئلہ ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے تو جان لو کہ تمہارا خون گاڑھا ہو رہا ہے۔ اگر پیشاب کی بدبو تیز ہونے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں کوئی انفیکشن ہے۔ اگر پیٹ پھولا رہے تو جان لو کہ تمہاری آنتیں گیس سے بھری ہوئی ہیں۔ اگر آنکھوں کے سامنے تارے نظر آئیں تو جان لو کہ تمہارا بلڈ پریشر گر رہا ہے۔ اگر سونگنے کی طاقت کم ہو تو جان لو کہ تمہارے دماغ کی نسیں کمزور ہیں۔ اگر ہونٹوں کے کنارے پھٹنے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں آئرن کی کمی ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ جو شخص ہر وقت انگلیوں کے کڑاکے نکالتا ہے وہ اپنی زندگی میں بہت مایوس ہوتا ہے۔ اگر کان بجنے لگیں تو جان لو کہ تمہارا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے۔ اگر رات کو پیروں میں جلن ہونے لگے تو جان لو کہ تمہارا بلڈ سرکولیشن کمزور ہو گیا ہے۔ اگر پٹھوں میں اکڑن رہے تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں پوٹاشیم کی کمی ہے۔ اگر ہاتھوں کی ہتھیلیاں سرخ ہو جائیں تو جان لو کہ تمہارا جگر گرم ہو چکا ہے۔ اگر صبح اٹھتے ہی چکر آئیں تو سمجھ لو کہ تمہارا بلڈ سرکولیشن کم ہو رہا ہے۔ اگر یادداشت کمزور ہو تو جان لو کہ تمہارا دماغ صحیح غذا نہیں لے رہا۔ اگر جلد پر خارش ہو تو جان لو کہ تمہارا جگر صاف نہیں۔ اگر کھانے کے بعد تھکاوٹ ہو تو سمجھ لو کہ تمہارا ہاضمہ سست ہے۔ جو لوگ رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے۔ اگر پیشاب کا رنگ گہرا ہو تو جان لو کہ تمہارے جسم میں پانی کی کمی ہے۔ اگر ہاتھوں میں کپکپی ہو تو سمجھ لو کہ تمہارے اعصاب کمزور ہیں۔ اگر سانس پھولنے لگے تو جان لو کہ تمہارے پھیپھڑے صحیح سے کام نہیں کر رہے۔ اگر جلد کے زخم دیر سے بھریں تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری قوت مدافعت کمزور ہے۔ اگر نیند نہ آئے تو جان لو کہ تمہارا دماغ کسی پریشانی میں ہے۔ اگر ہاتھوں میں کھچاؤ ہو تو سمجھو کہ تمہارے جسم میں میگنیشیم کی کمی ہے۔ اگر پیٹ میں گیس بنی رہے تو جان لو کہ تمہارا کھانا صحیح سے ہضم نہیں ہو رہا۔ اگر ایڑیاں پھٹتی رہیں تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں پانی کی کمی ہے۔ اگر ناک سے خون آئے تو جان لو کہ تمہارا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اگر کمر میں اکڑن ہو تو جان لو کہ تمہاری ہڈیاں کیلشیم کی کمی کا شکار ہیں۔ اگر سر میں اکثر درد رہے تو سمجھو کہ تمہارا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے۔ اگر منہ میں مستقل سوجن رہے تو جان لو کہ تمہارا اوول کمزور ہو سکتا ہے۔
اگر انگلیاں سن ہو جائیں تو سمجھ لو کہ تمہارا خون گاڑھا ہو رہا ہے۔ اگر آنکھوں کے نیچے ہلکے بن جائیں تو جان لو کہ تمہارے گردے تھک چکے ہیں۔ اگر صبح دانت کھٹے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارے جگر کمزور ہو رہا ہے۔ اگر بال تیزی سے گرنے لگیں تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں وٹامنس کی کمی ہے۔ اگر بدن پر روزانہ سوئیاں چبھتی محسوس ہوں تو یہ جادو کی واضح علامت ہے۔ اگر بائیں ہاتھ کے ناخن اچانک سیاہ ہونے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ موت قریب ہے۔ اگر زبان پر چھالے ہوں تو سمجھ جاؤ کہ کمر کی ہڈی کمزور ہو رہی ہے۔ اگر خالی پیٹ ہچکی آئے تو سمجھ جاؤ کہ قبض ہونے والی ہے۔ واش روم میں موبائل استعمال ہرگز نہ کرے، اس سے بھولنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ اگر ہاتھوں میں پسینہ آئے بغیر نمی ہو تو سمجھ لو کہ تھرتھراہٹ خراب ہے۔ اگر ہڈیوں سے کڑاکے کی آوازیں آئیں تو جان لو کہ جوڑوں کی چکناہٹ ختم ہو رہی ہے۔ اگر ناک کے بال بار بار جھڑنے لگے تو جان لو کہ تمہارے جسم میں زنک کی کمی ہے۔ اگر پیٹ کے بالکل اوپر درد ہو تو جان لو کہ معدہ تیزابیت کا شکار ہے۔ اگر ناخن نیلے ہو جائیں تو جان لو کہ تمہارے خون میں آکسیجن کی کمی ہے۔ اگر سر کے ایک طرف درد ہو تو جان لو کہ دماغی شرانیں سگڑ رہی ہیں۔ اگر زیادہ پسینہ آئے تو جان لو کہ جگر میں گرمی کی شکایت پیدا ہو گئی ہے۔ کانوں کے اندر خارش عام طور پر میل، ایئر ویکس خشکی، الرجی یا ہلکے انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر کھانے کا ذائقہ بیکار لگے تو سمجھ لو کہ منہ میں بیکٹیریا بڑھ گئے ہیں۔ کھانے کے فوراً بعد سونا عقل کو کمزور کرتا ہے اور جنون پیدا کرتا ہے۔ گھر کا کچرا رات کو گھر میں نہ رکھو کیونکہ شیطان کچرے میں سکون اختیار کرتا ہے۔ برتنوں کو رات کو کھلا نہ چھوڑو کیونکہ شیطان ان میں تھوکتا ہے اور جو چیز ان میں ہو اس میں سے جتنا چاہے نکال لیتا ہے۔ منہ دھونے کے بعد کپڑے سے نہ صاف کرو ورنہ بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ بوڑھے کی مخلص رائے جوان کی طاقت سے بہتر ہوتی ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ دعا کرو اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ جو شخص صبح جلدی اٹھتا ہے اس کا جسمانی نظام ہمیشہ متوازن رہتا ہے۔ روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پینا جگر کو صاف کرتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے معاف کرنا دل کو ہلکا کرتا ہے۔ 3 کھجوریں روز کھانا کمزوری سے نجات دلاتا ہے۔ جو شخص دن کا آغاز تلاوت سے کرتا ہے وہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے تر و تازہ رہتا ہے۔ ہر روز سجدہ کرنا جسمانی تناؤ کو ختم کرتا ہے۔ کھانے کے دوران بات کرنا ہاضمے کو سست کرتا ہے۔ صبح کی دھوپ میں بیٹھنا وٹامن ڈی کا بہترین ذریعہ ہے۔ سادہ پانی بیماریوں کا سب سے بڑا علاج ہے۔ نیند کی کمی ذہنی دباؤ کو جنم دیتی ہے۔ زیادہ خاموشی دماغ کے سکون کی علامت ہے۔ روزانہ جنسی زندگی کی سانسوں میں اضافہ کرتی ہے۔ ہر وقت موبائل دیکھنا دماغی تھکن کی نشانی ہے۔ مصروف رہنا بیماری سے بڑی حفاظت ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پینا جسم کو زہریلے مادوں سے صاف کرتا ہے۔ روزانہ ایک سیب کھانا ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے۔ وضو کرنا چہرے پر نور اور دماغ میں سکون پیدا کرتا ہے۔ مسواک نہ صرف دانتوں کو بلکہ دل کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کر اور 3 سانس میں پینا سنت بھی ہے اور صحت مند بھی۔ بغیر بھوک کے کھانا بیماری کو دعوت دیتا ہے۔ چھینک روکنا دماغی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ ہر روز پیدل چلنا دل کے لیے دوا ہے۔ جو لوگ نیند کی پرواہ نہیں کرتے وہ زندگی کی قیمت بھرتے ہیں۔ جو شخص تنہا رہنا پسند کرتا ہے وہ اکثر اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ شور میں رہنے والے لوگ اکثر
ذہنی سکون کو ترستے ہیں۔ دل کے سکون کی سب سے بڑی دوا اللہ کا ذکر ہے۔ جو شخص رزق حلال کماتا ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ روزہ صرف روحانی نہیں، جسمانی صفائی کا بھی ذریعہ ہے۔ خالی پیٹ چائے معدہ کے لیے زہر ہے۔ ہر نماز کے بعد 5 منٹ کا سکوت ذہنی تھکن کو دور کرتا ہے۔ بچوں کے ساتھ ہنسنا جوانی کو دیر پا بناتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت سے دل کی بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ بدگمانی جگر کو جلا دیتی ہے، معافی اسے شفا دیتی ہے۔ ٹھنڈا پانی صرف پیاس بجھاتا ہے، گرم پانی بیماری نکالتا ہے۔ بے وقت کھانا دل، دماغ اور معدہ تینوں کو نقصان دیتا ہے۔ نہیں زخم کا مرہم ہے، مگر ضرورت سے زیادہ ہنسی بھی دل کو تھکا دیتی ہے۔ ہر نماز ایک نفسیاتی علاج ہے، اس سے زیادہ مؤثر دوا کوئی نہیں۔ وہ شخص کبھی بیمار نہیں پڑتا جو شکایت کم اور شکر زیادہ کرتا ہے۔ وہ کھانا جو آپ کو نیند دے وہ دوا سے بہتر ہے۔ وہ گفتگو جو دل کو سکون دے دوا سے قیمتی ہے۔ مسکراہٹ چہرے کا سب سے سستا اور مؤثر میک اپ ہے۔ میٹھے الفاظ تلخ دعاؤں سے زیادہ شفا دیتے ہیں۔ ناشتہ نہ کرنا دن بھر کی کمزوری کی بنیاد ہے۔ مسلسل بیٹھے رہنا جسم کو زنگ لگا دیتا ہے۔ جو شخص رات کو دیر سے سوتا ہے صبح کی برکت سے محروم ہوتا ہے۔ جو انسان روز کسی کو خوش کرتا ہے وہ اندر سے خود تندرست رہتا ہے۔ روزانہ قرآن کی تلاوت دماغی خلیات کو تر و تازہ کرتی ہے۔ شکر گزار دل کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ ہر روز کم سے کم آدھا گھنٹہ خاموش بیٹھنا دل کے لیے دوا ہے۔ سادہ خوراک، سادہ زندگی اور سادہ سوچ لمبی عمر کی ضمانت ہے۔ نرمی اختیار کرو، سخت لہجہ دل اور جسم دونوں کو تھکا دیتا ہے۔ جو وقت پر سوتا ہے وہ وقت پر خوشی بھی پا لیتا ہے۔ سونا اگر عبادت کے بعد ہو تو نیند بھی شفا بن جاتی ہے۔ دل کا بوجھ کم کرنا ہو تو معاف کرنا سیکھو۔ جو شخص اپنے جذبات کو دبا کر جیتا ہے وہ آہستہ آہستہ اندر سے مرنے لگتا ہے۔ اپنے دل کو صاف رکھو، جسم خود بخود تندرست رہتا ہے۔ ٹھنڈی سانسیں اکثر گرم دلوں کی نشانی ہوتی ہیں۔